اللہ رب العالمین جب قرآن کو کتاب کہتے ہیں تو کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کہ کمپلیٹ ہے، اور شروع سے لے کر کے آخر تک اس کی جو بھی ترتیب اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، وہ ترتیب اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنے دین کو سمجھنے کے لیے رکھی ہے۔ جب ہم قرآن اللہ کا پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری اللہ رب العالمین کی جو باتیں ہیں وہ بار بار اس میں دہرائی جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین اسی طرح کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے بار بار دہرایا ہے، اور ان باتوں کو جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ان باتوں میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو بار بار انسان کو کہا ہے کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار یہی کہا ہے کہ صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر جو ہے فیت ہوتا ہے، تو جب اللہ کی ذات کے اوپر فیت ہوتا ہے تو ہم اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جس نے اس پوری کل کائنات کو بنایا ہے، اور اس کے پاس فرشتے ہیں جو کہ اس کے بہت سارے کام کرتے ہیں اور 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، اور یہ انفارمیشن ہمیں اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے ملتی ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ایک فرشتے ہیں جو کہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دے رکھی ہے، وہ یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو لیتے ہیں اور وہ لے کر کے آتے ہیں، پیغمبروں کو دیتے ہیں، اور جب وہ پیغمبروں کو پہنچاتے ہیں تو جب وہ پیغمبر کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت اس پیغمبر کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کلام فرما رہے ہیں، اس کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تقویٰ جو ہوتا ہے وہ بہت اونچے مقام پر ہوتا ہے، اس کی عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت اونچے مقام پر ہوتی ہیں، اس کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ بہت اونچے مقام پر ہوتی ہے، اس کے روزے، اس کے حج، ہر چیز اونچے مقام پر ہوتے ہیں، اور نہ صرف وہ اونچے مقام پر ہوتے ہیں، وہ مثال ہوتے ہیں اس امت کے لیے کہ اس طریقے سے اس دنیا میں اللہ کے احکامات کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک پیغمبر کے اوپر جب پیغمبری ہوتی ہے تو وہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو باقی کے دن ہوتے ہیں وہ مزید مشکل دن ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر کے اوپر جب پیغمبری اترتی ہے تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی ہے، اس کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہماری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں، ہم سب مذہبوں کے اندر جو ایک چیز کامن ہے وہ ہے عبادت۔ ہر مذہب کا انسان عبادت کرتا ہے، علاوہ ایک مذہب کے جو کہ مذہب نہیں ہے لیکن ان کا کوئی بلیو ہی نہیں ہے کہ یہ کل کائنات جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری سے بنی ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی باقی دنیا کے اندر مذہب ہیں وہ سب عبادت کرتے ہیں، اور ان کی عبادتیں پیچھے سے چلتی چلی آ رہی۔ تو انسان کو شروع سے ہی اس چیز کا پتا تھا کہ اس کو عبادت کرنی ہے، پر آ کر کے مینٹلی طور پہ وہ ایک جگہ ایسی جگہ پہنچا جہاں پر پہنچ کر کے اس نے بولا کہ نہیں، سائنٹیفکلی یہ سچویشن ہے۔ تو یہ ہمارے انسانوں کی کیٹیگری ہے، لیکن یہ جو سائنٹیفک والی کیٹیگری ہے اس میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کی یہ سوچ ہے کل کائنات جو ہے وہ بس خود بخود بن گئی ہے۔ نہ صرف وہ خود بخود بن گئی ہے کہ اس کل کائنات کے اندر جس کے اندر ملین اور ملین سپیشیز ہیں، اس میں سے صرف ایک سپیشی ایسی تھی جس نے انسان کی شکل لے لی، اور وہ انسان ہو کر کے اس قابل ہو گئی ہے کہ آج جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتی ہے، اور وہ آج اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ گاڑی اب اڑانے کی تیاری کر رہی ہے۔ تو یہ اس جگہ پر پہنچ گئی ہے ایک سپیشی اس پورے بگ بینگ کے اندر، اور یہ واحد سپیشی ہے جس کے اندر جو ہے قدرتی طور پہ ایک عمل ہے کہ اس کو کسی کی عبادت کرنی ہے، یہ قدرتی عمل ہے اس کا، اور یہ واحد سپیشی ہے جس کے اندر شعور ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ باقی جتنے بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان کو اس طرح کا کوئی شعور نہیں ہے۔ تو یہ بگ بینگ تھیوری ہے، یہ بگ بینگ تھیوری ہے کہ اتنی ساری چیزوں میں سے وہ ایک ہی چیز تھی جو انسان بن گئی ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ انسان کا پارٹ اینڈ پارسل ہے فرام جنریشنز، اور ہر جنریشن جو آگے بڑھتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی عبادتوں کو لے کے آگے بڑھتی ہے، اور جب آج بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ کرتے تھے۔ ہر جنریشن اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے اپنے دین کے اندر، اپنے ریلیجن کے اندر، اپنے فیتھ کے اندر۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو نظام ہے اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں انسان کو بار بار نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، ہمارے بلیف سسٹم کے اندر ہم ابلیس کو بھی مانتے ہیں، ہم اس غیب کو بھی مانتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ہمیں ہمارے اللہ نے ہی یہ بتایا ہے کہ وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے اس چیز سے پروٹیکشن کے لیے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو 5 وقت نمازوں میں مصروف رکھیں، تاکہ جب ہم 5 وقت نمازوں میں مصروف رکھتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ایک شیلڈ لگا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر ایک شیلڈ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادہ مستیاں نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ جس طرح ہمیں یہ چیز دکھائی نہیں دیتی ہے تو ہمیں یہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہوتے ہیں، خصوصی طور پہ کہ اس کے احکامات پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز ہمارے دن میں زندگی کے اندر یہ کرتی ہے۔ دوسری جو زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی
بار بار اس قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، تو زکوٰۃ کا کام یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سوسائٹی میں جا کر کے سوسائٹی کو بہتر کرتی ہے اور اس سوسائٹی کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے نماز کو اور زکوٰۃ کو بہت امپورٹنس دی ہے ہمارے دین کے اندر، اور یہ دونوں عمل جو ہے نماز اور زکوٰۃ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں، اور ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم نہیں لے رکھا کہ کس ٹائم پہ تم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، جب دل چاہے تم اپنی زکوٰۃ نکالو، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نواز دیا تو زکوٰۃ نکال دو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ رب العالمین کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین اگر جنگ کا ذکر کرتے ہیں تو غنیمت میں مانگتے ہیں، تو ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے اپنا حصہ انسان کے لیے لکھا ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ عمل وہ ہے جو کہ ساری زندگی آپ کے ساتھ لگا رہے گا نماز کے ساتھ، کہ جب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشیاں دی آپ اللہ کے نام پہ خرچ کریں، جب جب اللہ تعالیٰ کے نام پہ آپ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو اور نوازتے ہیں۔ اور یہی اللہ رب العالمین کا جو ہے نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کے دیے ہوئے احکامات کے اوپر چلے اور نماز اپنی 5 وقت رکھے، قرآن کو تھام کر رکھے، اور اپنے کانوں کو ہر اس انفارمیشن سے دور رکھے جس انفارمیشن کا ڈائریکٹ قرآن سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ سورس آف ٹروتھ جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے لیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے فرماتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کے پاس اکیلا آئے گا اپنا حساب کتاب دینے کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اور انسان کو اس بات سے خوف ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین، ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارے پیغمبر ہمارے سامنے وٹنس ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر سبحان اللہ اتنی خوبصورتی سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خواہش کیا ہے ایک انسان سے، ڈیمانڈ کیا ہے ایک انسان سے۔ زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے ایک انسان سے اگر ہم فیتھ رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اسی لیے اپنی نمازوں کو اور اپنی زکاتوں کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں، اور حج بیت اللہ کو جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا چاہیے، یا کیا ہے ہمارے پیغمبر نے، تو یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے ہمارے پیغمبر نے کہ ایک حج کافی ہے، اگر ایک حج سے آپ زیادہ کر رہے ہیں تو اس پیسوں سے آپ کسی اور کا بھلا کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت نیکی کا کام ہے۔ تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ انسان کو جو ہے سیدھی راہ پہ لانے کے لیے اللہ کے پیغام کے ساتھ لگاتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ لگاتے ہیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ لگاتے ہیں، اور انسان کو یہی تنبیہ کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ چلو، اللہ کی کتاب پہ چلو، یہی ہمارے لیے جو ہے سیدھا رستہ ہے۔